حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک شخص ان کے ساتھ ہو لیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، سفر کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے چلو، چل دیے۔ آگے راستے میں پڑاؤ ہوا، درخت کے سائے میں بیٹھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دسترخوان لگایا، اپنا توشہ کھولا، اس میں کھانا وغیرہ نکالا اور اس شخص سے کہا، روٹیاں، سالن تھا نہیں، روٹیاں تھیں، ایک روٹی کے 2 حصے کیے، ایک اس کے پاس رکھا، ایک اپنے پاس رکھا، ایک اور روٹی، دوسری روٹی اسے بیچ میں رکھ دیا کہ جس کو ضرورت ہو وہ کھا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کر ذرا فاصلے پہ گئے اور پھر واپس آئے، غالباً ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے، اور واپس آئے، پلٹ کے جب دسترخوان پہ آئے تو ایک روٹی غائب تھی بیچ میں۔ اب یہ 2 ہی افراد تھے، روٹی غائب ہو گئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ بھائی وہ روٹی کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ تو مجھے نہیں معلوم کہاں ہے۔ کہنے لگے یہاں میں اور تم ہیں، اور وہ روٹی کہاں گئی؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم وہ روٹی کہاں ہے۔ کہ اچھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک ہرنی کو آواز دی تو ہرنی آئی دوڑتی ہوئی، درختوں میں سے نکلتی ہوئی آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا اور لکڑیاں جمع کر کے کھانا وغیرہ بنایا، جو بھی کچھ بھونا انہوں نے گوشت، اور اس کے بعد پھر دونوں نے تناول کیا۔ یہ شخص دیکھ رہا تھا، تو پھر جو ہڈیاں تھیں اسے ایک جگہ جمع کیا اور جو گوشت بچا تھا وہ بھی، اور اسے کہا قم باذن اللہ، وہ بکری دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس شخص سے کہا، اب یہ معجزہ دکھایا کہ مجھے یہ معجزہ ملا ہے کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، یہ معجزہ دکھایا، اور پھر کہا کہ وہ روٹیاں کہاں گئیں، وہ روٹی کہاں گئی ہے؟ یہ شخص ڈھیٹ، اس نے پھر وہی جواب دیا، کہنے لگے مجھے نہیں معلوم وہ روٹی کہاں ہے۔ کہ اچھا، نبی تھے، نبی کو جو بات معصوم ہوتے ہیں، جو بات کہہ دی انہوں نے کہا ٹھیک ہے آگے چلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ رکے اور مٹی کا ایک چھوٹا سا ٹیلا بنایا اور اسے حکم دیا کہ سونے کا ہو جا۔ وہ پورے ذرات سونے میں تبدیل ہو گئے، مٹی کے ذرات سونا بن گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے 3 حصے کیے اور کہا کہ ایک تیرا حصہ ہے، ایک میرا حصہ ہے، اور تیسرا اس کا حصہ ہے جس نے وہ روٹی چرائی تھی۔ اس شخص نے کہا کہ روٹی تو میں نہیں چرائی تھی، لہٰذا یہ مجھے ہی دے دو۔ عیسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور اپنا حصہ بھی، کہ تیرا تو ہے ہی تیرا، یہ اس شخص کا بھی جو چور تھا، اور یہ میرا بھی، یہ بھی تو ہی لے لے، اور آگے اپنا سفر۔ اور پھر اس سے کہا کہ اب تو تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ اس نے سوچا کہ میں اس سونے کو لے کے کہاں اٹھائے پھروں گا ان کے ساتھ، تو اس نے کہا جی اب تو آپ اکیلے سفر کریں۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ اس کو اگر دامن میں رکھتا ہوں اتنا سونا آئے گا نہیں، چھوڑنے کے لیے ذرا سا بھی وہ گوارا نہیں کیا اس کی طبیعت کو، لہٰذا اس نے وہ سارا سونے کے پاس بیٹھ گیا۔ شام ہو گئی، پھر اس نے سوچا کہ اب جب صبح ہوگی تو یہاں سے نکلوں گا۔ رات کو جو ڈاکو ہیں وہ نکلے اپنے اپنے گھروں سے، ان کا گزر وہاں سے دور کے علاقے سے ہوا، لیکن انہوں نے کوئی حرکت دیکھی اس طرح کی، محسوس کی کہ یہاں کوئی ہے، لہٰذا انہوں نے یہ خیال کیا کہ کوئی راہ بھٹک گیا تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ گئے وہاں پہ تو دیکھا تو کیسے، اس نے واقعہ بتایا کہ یہ سونا میرے پاس، یہ میں کہاں لے کے جاؤں گا؟ تو کہنے لگے اچھا اب ہم 3 ہیں اور تو چوتھا ہے، تو اب ہمیں کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم تو چور ہیں، لہٰذا ایک حصہ ہمیں بھی دو۔ اب اس کے 4 حصے کیے، تینوں نے ایک ایک بانٹ لیا، چاروں نے۔ بھوک لگی چوروں کو، اس سونے کو چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتے تھے، کہنے لگے کہ روٹی لے کے آؤ۔ تو اس شخص کے حصے میں یہ ذمہ داری آئی کہ تو ہی جا کے روٹی لے کے آ، بازار سے کھانا لے کے آ۔ کچھ تھوڑے سے پیسے بھی دے دیے کیونکہ اب تو سونا مل گیا تھا اتنا۔ یہ شخص گیا ہے، اس نے جا کے پہلے تو کھانا خود کھایا، اس کے بعد کہا محنت میری ساری، سونا میرا، اور لے جائیں گے یہ لوگ، لہٰذا اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ وہاں پر یہ 3 ڈاکوؤں نے یہ خیال کیا کہ ہم چوتھا حصہ اس کو کیوں دیں، اور ہماری طاقت کے آگے وہ ایک کیا ہے، لہٰذا جیسی وہ آئے گا ہم اس کا کام کر دیں گے تاکہ ایک حصہ بچ جائے اور ہم تینوں آپس میں پھر تقسیم کر لیں گے۔
جب وہ آیا انہوں نے اس سے اس کی گردن اڑا دی، وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اب ان کا اپنا حصہ، یہ صبح کا انتظار کرنے لگے، کھانا وانا کھایا، جب کھانا کھا لیا تو ظاہر ہے کہ زہر کا اثر ہوا، تینوں کی موت واقع ہو گئی۔ تو میرے دوستو، یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہے ہم جس طرح سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں دنیا کے، لیکن میں بارہا عرض کرتا ہوں، ہم نے بزرگوں سے بھی سنا ہے، بڑوں سے بھی سنا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بالکل گوشہ نشینی اختیار کر لیں، دنیا سے بے رغبتی ہو۔ دنیا میں ہیں، جب تک سانس چل رہی ہے، جب تک ہیں، عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ رکھیں، اور ایسا رکھیں اللہ کہ دوسروں کی مدد کرنے والا اللہ بنائیں۔ یہ جبھی ہوگا جب ہمارے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو وہ مومن پسند ہے جو قوی ہو، صحت کے اعتبار سے بھی اور مال و دولت کے اعتبار سے بھی۔ جب دولت ہوگی تو دوسروں کی مدد کرے گا، صدقات کرے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، لیکن اس کی وجہ سے ایمان خراب کرنا، دین خراب کرنا، کہ کسی بھی طریقے سے یہ مجھے مل جائے، پرتعیش زندگی ہو جائے، بس اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔